اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ 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 تو ستار تو غفار تو ستار تو غفار تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار تو رحیم تو کریم تیرا نام لینے سے ہوگی تسلی اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ ظاہر تو ہے باطن تو ہے حق تو ہے ظاہر تو ہے باطن تو ہے حق تو ہے رازق تو ہے تیرا نام لینے سے ہوگی تسلی اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ کی شان جل جلالہ کمال بات ہے۔ سب سے پہلے تو انتہائی محترم ندیم عباس صاحب کو میں کتب آن لائن پہ بہت ہی وارم ویلکم کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہیں عروج ناصر، اور ابھی جو گفتگو کریں گے وہ بعد میں شروع کروں گا، لیکن ندیم عباس سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے، یہ جل جلال کا جو نام ہے یہ بڑا دنیاوی لحاظ سے لغت میں دیکھا تو جلالی نام ہے، جلال ہے اس میں۔ آپ نے جب انتخاب کیا پڑھنے کا تو آپ نے لے دھیمی رکھی، لیکن جو سر تھے آپ کے اس میں جلالیت تھی بڑی۔ یہ سوچتے ہیں یا ہو جاتا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے، اور نام جو ہے یعنی وہ نام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں اب قہار بھی ایک خدا کے ناموں میں سے، خدا کے جو اسماء ہیں ان میں سے ایک نام ہے۔ تو قہار جو ہے وہ زیادہ بولنے میں یا زیادہ استعمال میں ہم اسے یاد نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم ہی کرنا، تو رحیم ہے۔ ہم اسے بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ بے شک تیرے ناموں میں قہار بھی ہے، لیکن ہم تجھے رحیم سے یاد کریں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ پڑھتے ہوئے کبھی کیفیت بھی آتی ہے؟ کیفیت کے بغیر تو مطلب جس طرح روح کے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا، کیفیت کے بغیر نہیں پڑھا جا کیفیت سکتا؟ کے بغیر آپ کے اندر وہ رمز نہیں بنتی، وہ لو نہیں بنتی، وہ سر کے اندر وہ تاثیر، وہ اثر کیسے ہوگا اگر وہ کیفیت نہیں ہوگی اس کے اندر؟ کیا بات ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ کا تخلیق کار ہے، جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، جب آپ اس کا ذکر کر رہے ہوں تو آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ اس کی گواہی نہ دے؟ یہ کیسے ممکن؟ کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو آج کل آپ حالات ساری دیکھ رہی ہیں، کورونا کے بھی ہیں اور
پاکستان کے مجموعی طور پہ ساری دنیا کے حالات، ان کے اندر اب جو عید ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ عید بنیادی طور پہ خوشی ہے، شکر گزاری ہے، اس کو کیسے دیکھیں گی کہ پاکستان میں، دنیا میں، مثال کے طور پہ سعودی عرب میں تو لاک ڈاؤن ہوگا، کرفیو ہوگا، ہم نے عید کو کیسے دیکھنا ہے اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ؟ بلال بھائی عید کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے نفس، اپنی ذات اور اپنی اوقات کو دیکھنا ہے بیسکلی. یہ بڑی مشکل بات ہو گئی ہے یہ، اب یہ ذرا مشکل بات ہے. ہاں وہ اس لیے کیونکہ یہ ہم اکثر 2-3 دنوں سے اسی حوالے سے کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید، اس حوالے سے گفتگو کریں. اپنی اوقات سامنے آ جائے گی. ہم لوگوں کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم کھوٹے سکوں سے سالم سودا خریدنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سے ہی. ویسے ہمیشہ سے اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ بازاروں میں دیکھیں اس وقت سارے خریدار ہیں، اور یہ تمام خریدار اربوں روپے کی چیزیں خریدنے کے بعد جب واپس آئیں گے نا، تو جس دن عید ہوگی اس دن ان کے دلوں میں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی جس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں، جو ہم یہ چیزیں خرید کے ہیپینس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے آپ کو لگتا ہے بحثیت معاشرہ میں ہیپی ہیں، معاشرہ ہمارا ہیپی ہے؟ بلال بھائی ہم نہیں ہیں. یو نو وائی؟ اس ہم کا happy ریزن نہیں ہے ہیں. ہم نہیں ہیں. ہم اس کے لیکن اس کے پیچھے ریزن ہے کہ ہم کیوں نہیں ہیں. کیونکہ ہم سب سگنلز پہ کھڑے ہوئے وہ فقیر ہیں جو ہم دیکھ کے بڑے الجھ جاتے ہیں نا. جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی میں تو کوئی آ جائے صاف کرنے کے لیے مانگے، مگر ہم اگر اپنی طرف نظر دیکھیں نا تو ہم سب فقیر ہیں. کہیں ہم ایکنالجمنٹ مانگ رہے ہیں، کہیں ہم پیسہ مانگ رہے ہیں اپنے ہسبینڈ، اپنے بھائیوں، اپنے باپوں سے، کہیں ہم پیار مانگ رہے ہیں، کہیں ہم کیئر مانگ رہے ہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں. ہم سب اپنے اپنے تئیں فقیر ہیں. جب یہ فقیری جو ہے اس میں دینے والے لوگوں میں بن جائے گی نا، جب یہ کیریکٹر چینج ہو جائے گا، جب یہ میکنزم بدل جائے گا، اچھی بات کی. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کائنات کی ٹھیک ہو جائیں گی. پاکستان کی کیا آپ بات کو اس ہے؟ بات کا علم ہے عباس کہ پاکستان میں جب لاک ڈاؤن میرے کپتان نے نرم کیا ہے اور بازار پہلی دفعہ کھلے ہیں، تو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور، یہ 4 شہروں کے اندر 4 دن کے اندر 34 بلین روپی کی شاپنگ ہو گئی. ماشاء اللہ. 34 بلین، مجھے نہیں پتا وہ ہوتا کتنا ہے. 34 بلین کی شاپنگ ہوئی. سر ہم لوگ بیسیکلی غریب لوگ ہیں نا، لیکن اخلاقاً غریب ہیں. ہم ویسے امیر لوگ ہیں، ہم اخلاقاً غریب لوگ ہیں. ہم لوگ اخلاقاً غریب لوگ ہیں. اخلاقاً غریب لوگ ہیں. ہمارے پاس شاید پیسہ تو بہت ہے، لیکن ہمارے پاس اخلاق کے لیے خرچ کرنے کے لیے ایک دمڑی بھی نہیں ہے. اور یہ جیسے یار کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ ابھی یہ جیسے بات کر رہی تھی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ یعنی ہم کھوٹے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ خریداری کے لیے جیسے کوئی چیز، اب اگر انسان کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، ایون وہ کھوٹے سکے لے کے بھی نکل پڑے، لیکن اس کی نیت ویسی ہو، تو وہ کھوٹے سکے سے بھی یوسف خرید اگر نہیں سکتا تو کم از کم اس کے خریداروں میں نام ڈال سکتا ہے، اس کے خریداروں میں نام ڈال سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ایک انسان کی جیب خالی ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں خرید سکتا، معاشرے کو کچھ نہیں دے سکتا، اپنی کنٹریبیوشن کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمارا مذہب تو ایک مسکراہٹ کو اتنا بڑا درجہ دے دیتا ہے، یعنی اسے صدقے کا درجہ دے دیا جائے. یہ جو کاروبار آج اور ان دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، میں نے خاص طور پہ جا کر دیکھا ہے، جس طرح شاپنگ کے اندر خواتین انوالوڈ ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کے کوشچن کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کو دل سے سننا ہے، کانوں سے نہیں سننا. 70s کی دہائی ہے اور امام خمینی جو ہیں ان کو ایران چھوڑنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اور امام خمینی جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو نکلتے ہوئے اپنے خطبے میں بیان کیا دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے وارثوں میں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بچے ہیں جو کہ آج عورتوں کی کوکھ اور ان کی گودوں میں ہیں، یہ میرے وارث ہوں گے. اب 30 سال کے بعد جب ان کی واپسی ہوتی ہے فرانس سے، تو وہ بچے جو ہیں وہ 21، 22، 23، 24، 25 سال کے تھے. اور آج دیکھیں کہ ان بچوں نے جوان ہو کر کیا کام ادا کیا، کہ وہ ریاست کو کیا بنایا امبارگو کے باوجود. ہماری جو شاپنگ ہے وہ تو عورتوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں مرد تو چیدہ نظر آتا ہے. بھائی آپ نے بات کی نا کہ امام علی سے، وہ جو آپ نے مثال دی، اس سے لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتی ہوں. جو علی ولی اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ کریں، جو خصلت، جو سوچ، تو آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ جو اللہ سب سے بڑا ولی ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے ولی کے ساتھ یہ کیا جائے تو خسارے کا سودا ہے، تو اللہ کے ساتھ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. اور وہ خسارہ ہمیں مختلف چیزوں کی مختلف صورت میں نظر آ
بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ عورت ہر جگہ عورت ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میں پرو مین مشہور ہو چکی ہوں پورے زمانے میں, اور عورتیں میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, بٹ آئی آلویز سے دیٹ کہ اگر کہیں ذرا رتی بھر اچھائی ہوگی تو عورت کی خوبصورت خصلت اور سیرت کی وجہ سے. اگر کہیں انتشار فتنہ و فساد اس کائنات میں ہوگا تو وہ بھی عورت کی غلط سوچ, اس کی خصلت کی وجہ آپ سے. مجھے نہیں لگتا آپ وومن مارچ میں کبھی شامل ہو سکتی ہیں. نہیں, میں اس آپ کو وہ میں نہیں accept ہو نہیں کریں سکتی. گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں کہتی آپ کو نہیں ہوں accept میں کریں گے. اس لیے نہیں ہو سکتی, میں ہونا بھی نہیں چاہتی. کیوں؟ کیونکہ میرا نعرہ یہ ہے کہ میرا رب اور بس اس کی مرضی. جب جو اس نے کہہ دیا, تو آج کی عورت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا سب کچھ شاپنگ کرنے کے باوجود اس کو سکون کیوں نہیں مل رہا, کیوں اس کا مرد اس کے پاس نہیں رہتا اور کہیں اور چلا جاتا. یہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. شادی شدہ ہو نا, بالکل. اس کی بات سے تو میں متفق ہی نہیں ہوں. سر میں بتا دوں, یہ جب یہ بول رہی ہیں تو یہ اتنا پازیٹیو بولتی ہیں, سچ ہے. سچ ہے. اور انسان ہمیشہ, مطلب چاہے وہ کوئی جینڈر بھی ہو, خاتون ہو یا مرد ہو, جب آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ذات سے ملنے کا موقع ملتا ہے. پھر آپ اس کی اچھائیاں برائیاں دونوں کو آپ دیکھتے ہیں, اور پھر ان میں سے ایک ونر ہو جاتا ہے. سچ بات. اور یہ اس لیے ان کی گفتگو میں یہ سچائی بول رہی ہے. بے شک وہ خواتین کو اچھی نہ لگ رہی ہو, وہ خود ایک خاتون ہے, کیونکہ یہ ریسرچ کر کے خاتون بنی ہے. پہلے ہم لوگ جو ہیں, مطلب ہم لوگ انہیریٹ, میرے ماں باپ مسلمان تھے اور الحمدللہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن ہم نے اس پہ محنت کوئی نہیں کی. ہمارا لگا کچھ نہیں ہے, ہم نے ریسرچ نہیں کی, کیا بات ہے. ہمیں وہ باتیں پتہ ہی نہیں چل سکیں جو ہم خود دیکھتے. مطلب ایک کنورٹ مسلم جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے بنسبت کے, جو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریسرچ کی ہوتی ہے, اس نے تولا ہوتا ہے, اس نے ہر ایک چیز کو, ہر مذہب کو, ہر صرف ایک جملہ کہتا ہوں, وقفے پہ جانا ہے. وہ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتا, وہ اسلام کو دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے. وقفے پہ جائیں گے, اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی بابرا شریف, زیبا محمد علی, آپا ہوں گی, ریشم ہوں گی, ریما ہوں گی, اور نور بخاری ہوں گی, اور عروج تو ہمارے ساتھ ہوں گی ہی. وہ قوانین جو ہیں اس کائنات میں وہ ہمیشہ رہے ہیں, رہیں گے, اور ایسا ہی چلے گا. لیکن ایک قانون جس کو ہم سخت سمجھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑا نرم ہے, اور جس کو ہم کھیلتے ہیں جس قانون کے ساتھ, وہ اپنا رد عمل نہیں لیتا, وہ اپنا بدلہ لیتا ہے. ایک شریعت کا قانون ہے جو رب تعالیٰ نے دیا. آپ شریعت کے قانون میں 18 کریں, 20 کریں, 15 کریں, 20 کریں, آپ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. تمام تر غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف اس وجہ سے کر دیتے کہ آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہے شریعت کے قوانین. لیکن جو فطرت کا قانون ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتا. فطرت اپنا رد عمل نہیں, اپنا بدلہ لیتی ہے. آپ زمانے کی ہوا کو خراب کریں گے, ہوا آپ کو خراب کرے گی. آپ زمانے کی زمین کو خراب کریں گے, زمین آپ کو خراب کرے گی. یہ جو آپ کو نفع اور نقصان ہے یہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وبا ہم نے پچھلے 6-7 ہفتے میں گزاری ہے, اس وبا سے میرے خیال میں فطرتی طور پہ, شرعی طور پہ نہیں, فطرتی طور پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا سیکھا یا نہیں سیکھا, لیکن بہت ایسی اچھی بڑی نامور شخصیات جنہوں نے زندگی کے زمانے دیکھے ہیں اور عروج دیکھا ہے, زوال کی حقیقتیں دیکھی ہیں, ان لوگوں نے اس زمانے میں اس خاص طور پہ عید میں اس ساری وبا کو کیسے دیکھا اور کیسے پایا. میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی بابرا شریف صاحبہ, بہت ممنون ان کا. زیبا محمد علی ہمارے ساتھ ہوں گی, بہت ہی ممنون ہوں ان کا. ریشم ہوں گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ. ریما خان ہوں گی ہمارے ساتھ. نور بخاری صاحبہ ہوں گی ہمارے ساتھ, اور اسٹوڈیو میں عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں ریشم سے بات شروع کر لوں. بسم اللہ. ریشم, یہ فرمائیے کہ یہ جو پچھلے 4-6 ہفتے ہم نے گزارے وبا میں, اور اس کے اوپر ایک لاک ڈاؤن کا لفظ سنا, پھر ہم نے کووڈ-19 کا لفظ سنا, کوارنٹین کا نام, نئے ساری وکیبلری ہماری ساری بنی. اس سارے میں مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ جو رشتوں کے اوپر ہمارا اطمینان تھا یا ہمارا زوم تھا کہ ہم رشتے نبھاتے ہیں, وہ پتہ چلا کہ شاید ہم اتنا نہیں نبھا سکے, اور ہمیں اپنا وقت گزارنا گھروں میں اتنا قابل قبول ظاہراً نہیں ہوا. اور اس سارے رش میں جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو وہ جو رش آپ دیکھتے ہیں کراچی سے لے کے کے پی تک, اس نے ایک نقصان کیا بہت بڑا.
غریبوں کی غربت کی بھوک کا جو ذکر تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگوں کی عید کی شاپنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. کیا کہیں گی آپ؟ جی، میں نے کافی ویڈیوز دیکھی اور دیکھ کے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی غریب کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ایک اس لاک ڈاؤن میں جو غریب دیہڑی دار ہے، اس کے علاوہ سفید پوش طبقے کو بھی ہم مطلب میں کہوں گی کہ وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. 2 وقت کی روٹی جو ہے پوری کرنا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا سفید پوش طبقے کے لیے. سارے کا سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا. لیکن آج مطلب میں کہتی ہوں جیسے بھی ہوں ہم لوگ ان لوگوں کی مدد تو کر سکتے ہیں نا بلال صاحب، یا چاہے تھوڑی ہو بہت ہو. صحیح. تو وہ رش دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ ہمیں مطلب لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں اتنے مطلب تھیلے پکڑے ہوئے ہیں اور اتنی چیزیں ہم خرید رہے ہیں. مطلب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سادگی سے اس عید کو جو ہے سادگی سے ہم منائیں. جو زیادہ اخراجات ہم کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا کم کر لیں، اور جو پیسے بچ جائیں ان پیسوں سے ہم مستحق لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری بھی اچھی عید گزرے گی، ان ریشم، کی آپ بھی نے بڑا اچھی اچھا گزرے لفظ گی. استعمال کیا کہ ہم یہ عید جو ہے وہ سادگی سے بھی کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا. بابرا ہمارے ساتھ ہیں. بابرا شریف، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم آپ کو اور بہت وارم ویلکم. یہ جو جملہ ہے کہ ہم سادگی سے عید کر سکتے ہیں، یہ ہم ہر سال ہی خطبوں کے اندر سنتے ہیں، لیکن اس سال تو سادگی پہ ہم نے کمال کا کہ ہم نے بازار بھر دیے خرید و فروخت سے اس وبا کا خیال کیے بغیر. اور مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ حق ہم نے مارا کسی کا، وہ غربا کا حق ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو، غریبوں کی بھوک کو ہم نے اس میں دبا کے رکھ دیا. آپ نے بھی ایسا ہی دیکھا؟ جی بالکل بلال بھائی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں اصل میں ہم لوگوں کی اصل حقیقت ظاہر ہو گئی ہے. سچ کہہ رہی ہیں. میرے پاس بھی ویڈیوز آئی ہیں اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ بازاروں میں کیا حال ہے. ابھی لاک ڈاؤن کھلے 2-3 دن ہوئے ہیں اور ملک بھر سے سیلز فگرز آپ کے سامنے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہمیں یہ عید اس طرح سے سوچنی چاہیے کہ دنیا کے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے اپنے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے اس دنیا سے چلے گئے. بے شک. تو اس طریقے سے بھی ہمیں اس عید کو بہت سادگی سے منانا چاہیے. اصل میں ہم لوگ دکھاوے کے بڑے دکھاوا بہت کرنا چاہتے ہیں، جو خاص کر کے میں نے دیکھا ہے اپنے ملک کے اندر. ہم اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بقرہ عید آتی ہے تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے اس کے مطلب خریدنے کے لیے قربانی، لیکن وہ قرضہ لے کے قربانی کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے حالات جو ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں، یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ ہم کیسے چینج ہوں گے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم لوگوں کو اس وقت ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہم چاہ رہے ہیں، ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک دن تو مرنا ہے. دیکھیں ایک دن مرنا ہے، آپ اپنا سوچیں کہ آپ نے مرنا ہے، لیکن آپ جو 200 بندے کو ساتھ لے کے مر رہے ہیں تو وہ تو سوچیں نا. آپ یہ نہیں سوچ رہے، ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم دوسروں کو 200 بندہ ہم اپنے مرنے کے ساتھ لے جائیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم اتنے واقعی جاہل ہیں. ریما نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کو بھی بہت وارم ویلکم کہتا ہوں. ریشم میرے ساتھ ہے. یہ جو جہالت والی بات ہے، یہ کہنا ٹھیک ہوگا جاہل ہیں، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم میں وہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں؟ نہیں، احساس ختم نہیں ہوا ہے. بلال صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے آسان اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، میں یہی کہوں گی کہ مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو ایسے تمام لوگ جو اس دوڑ کا شکار ہیں کہ ہمیں کیسے دوسروں سے سبقت لے جانی ہے، امارت میں کیسے ہمیں اپنے بینک بیلنس میں اتنا زیادہ اضافہ کرنا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو منوا سکیں اور دوسروں کو ثابت کر سکیں کہ ہم ان سے برتر ہیں. بس اس دوڑ کا جو حصہ نہیں بنیں گے ان کی زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی. بس سمپلی یہی کہوں گی کہ اگر آپ اس زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، جنت جیسی بنانا چاہتے ہیں،
तो दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम बनानी छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सादगी इख्तियार करें और इस दिखावा दौड़ का हिस्सा मत बनें। रीमा, आपने मेरे साथ रहना है। मैं अभी नूर बुखारी से बात करूंगा। नूर, आपका बहुत वार्म वेलकम आपको। बड़ी अच्छी बात रीमा ने की कि दूसरों का एहसास जो है वो करना ही जिंदगी है। लेकिन ये बातें जो है ये हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, सादगी इख्तियार करना चाहिए। करता कुर्ता कोई नहीं है, करता कुर्ता कोई नहीं है। अब बाजारों में देखो, अदरवाइज देखो, जो कौम बहसियत कौम 4 हफ्ते का फैमिली के साथ लॉकडाउन नहीं गुजार सकती, वो ये कह रही है कि हमने शॉपिंग करनी है ताकि रिश्तेदारों से मुलाकातें और ताल्लुकात अस्तवार करें। अ, इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखती हैं कि हम बहसियत कौम जो है वो कैसे उभर के आए इसमें? क्या हमने हक मारा किसी का इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको सलाम, और रीमा जी हैं, बाबर जी, रेशम जी और रेबा जी, रूज नासिर इज देयर एज वेल। सबको बहुत सलाम। मेरी इतनी सब सीनियर्स भी हैं और सबकी बहुत एहतराम करती है। इतना अच्छा सबने बोला। मेरा ख्याल में बिलाल भाई, मैं ये कहूँगी कि क्या मतलब अल्फाज खत्म हो गए हैं। ये सारी सिचुएशन देख के ना मुझे अपने औरत होने पर भी थोड़ा सा वो शर्मिंदगी सी होने लगी है कि ना तो हम अल्लाह की मान रहे हैं, ना हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान रहे हैं, और ना ही हम हुकूमत की मान रहे हैं। हमें सिर्फ फिक्र ये पड़ी हुई है कि सही जी कह रहे मैंने क्या जोड़ा पहनना है, और मैंने जूता भी मुझे नया चाहिए, मुझे परांदा भी नया चाहिए, और मुझे दुपट्टा भी मेरा नया होना चाहिए। उसके एवज चाहे कोई किसी की जान जाती है तो वो चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। और उसमें ये नहीं आप सोच रहे कि आप सही कह अगर रही वो हैं। उससे इंटरेक्शन आपकी हो जाती है इस कोविड-19 से, तो आपकी पूरी फैमिली भी मुतासर होती है, एंड इट विल बी टू लेट। मैं बहुत ज्यादा, जैसे उस दिन भी मैंने बात की थी बिलाल भाई, कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ डॉक्टर्स से। मैं एक वीडियो देख रही थी, गालिबन आपने भी देखी होगी, द वे दे आर ड्रेस्ड अप इन दिस हीट। जिस रमजान में वो रोजे बिल्कुल। भी रख रहे हैं, डबल ट्रिपल उन्होंने प्रोटेक्शन की हुई है, और वो किस तरह अपनी फैमिलीज को छोड़ के, और बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो शहीद भी हो गए। मैं ये कहूंगी कि खुदा नूर के लिए बुखारी, अगर ये अपना गौर नहीं करिएगा कि सोचना तो जब वो इनका किट पहनते हैं ना, जिसको हम प्रोफेशनल किट कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन की किट कहते हैं, अगर जी डॉक्टर ने 6 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी करनी है ना, तो शायद जी उसके जी अंदर वो बाथरूम नहीं जा सकता। ओए होए। आप अब ये वो देखिए ना बाथरूम कितना नहीं जा मुश्किल सकता। है। अब वो मैंने एक दिन मास्क पहना बिलाल भाई, मैं तो बाहर ही नहीं निकली, 2 महीने हो गए अपने बच्ची को, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे वो जो 19 वो N19 को मास्क है, वो मैं पहन के बाहर कहीं जाना था मुझे, बहुत जरूरी जाना था, तो मुझे बच्ची की बल्कि वैक्सीनेशन कराना था, मजबूरी हो गई थी 2 महीने, तो मुझे जाना पड़ा। पहली बार को उसमें इतना सांस सख्त बंद हो रहा था मेरा, और मैं ये सोच रही थी ये मेरे मतलब सलाम है उन डॉक्टर्स को कि अल्लाह ताला इनको इनकी हिफाजतें करे। मैं तो कहूँ कि मेरे जितने बच्चे हो मैं उनको डॉक्टर्स बनाऊं कि वो इस वक्त कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि ये मेरी बहनें जो है ना, ये बाजारों में जाके इनको सिर्फ ये फिक्र है कि ईद पे मैंने नया जोड़ा पहना। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। आप मेरे साथ रहिएगा नूर। बाबरा शरीफ, ये फरमाइए कि आपने ये सारे हफ्ते गुजारे, ये दिन गुजारे, ये ज़ाहिर है आपने खबरें सुनी होंगी, लोगों के रवैये देखे होंगे। इन सारी बातों में वो जो 4-6 हफ्ते पीछे लॉकडाउन खुलने से पहले के गुजारे, उसमें आपने क्या महसूस किया कि हम बहसियत ममलकत, हम बहसियत मुसलमान, हम बहसियत कौम, हम किस तरह के लोग हैं? देखिए, हमेशा से आपने देखा है कि हमारे लोग बढ़ चढ़ के आगे आके चैरिटी करते हैं, सही कह और रहे हैं। हमेशा जब भी कोई ऐसी मुश्किल आती है, ये तो कुछ और किस्म की ये वबा है जिससे कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन कम से कम हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हम सबको सुकून दे सकते हैं। आप देखिए कि जो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी खुदकुशियां हो रही हैं, बिल्कुल। माएँ अपने बच्चों के लिए भूख से ना देखते हुए उनको खुदकुशी कर रही हैं, तो इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। ये तो एक डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ रोजी है, दूसरी तरफ बीमारी है। लेकिन हम लोगों को देखना है कि हम इन दोनों मुश्किलात से हमें डील करना सीखना चाहिए, और बढ़ चढ़ के इस वक्त हमें इंसानियत का दामन पकड़े रहना चाहिए, जो कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है।
ہمارے مذہب میں بھی ہے، ہمارے سب پہ یہ بات ہے، ہم جوڑوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں، اس سے ابر ہو کے سوچیں کہ انسانیت دنیا میں دیکھیں، ہمارے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں، جس طرح وہ جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ہمیں ان کم از کم ہمیں ویسٹ سے یہ تو باتیں سیکھ لینی چاہیے، ایمانداری، جھوٹ، فریب، ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہمیں اپنے لوگوں کا سوچنا چاہیے، جتنا ہم اپنے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ بڑے اٹھ کے سارا کچھ کرتے ہیں، مطلب وہ جو زلزلہ آئے تھے اور جو سارے ہوئے تھے، کیسے لوگوں نے کیا، ہم میں وہ ساری ہمت ہے۔ اس وقت ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم آگے کے لیے سیو کریں۔ اس وقت ہم سیو جو کریں گے وہ ہمارے آگے کے لیے کام آئے گا، کیونکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ آگے کون سا وقت آگے کون سا وقت ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، بڑے فلسفیوں والی آپ نے بابر شریف آپ نے بات کی۔ ہمیں جوائن کیا آپ نے، میرے ساتھ رہنا بابرا، ہمیں جوائن کیا ہے زیبا محمد علی نے، بہت بہت شکریہ زیبا آپا، آپ نے جوائن کیا۔ یہ واقعی ایک بہت کیا کہنا، میں اس لفظ کو کیا کہوں، ایک محترم بات ہے میرے لیے کہ آپ نے ہمیں کتب آن لائن میں پہلی دفعہ جوائن کیا۔ میں بہت ہی ممنون ہوں آپ کا زیبا آپا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ علی بھائی جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت خلق خدا کی خدمت کا چھپ کے، ڈھک کے، دکھا کے، ہر طرح سے وہ کام کرتے تھے۔ وہ ایک الگ سینیریو ہے بالکل، لیکن اس سینیریو میں جہاں پہ کہ قوم ایک بہت بڑے حادثے میں سے گزر رہی ہو، آپ نے اپنی زندگی کے تجربے سے کس طرح سے دیکھا پچھلے 6 ہفتوں کو، 7 ہفتوں کو، اور پھر لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد تمام بازاروں کو بھرے ہوئے لوگوں سے، جبکہ خبروں کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے ایک خبر نہیں بھولتی زیبا آپا کہ ایک باپ نے اپنی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹے کی 5 دن کی بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے چوہے مارنے والی گولیاں کھا لیں۔ اب وہ خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ کووڈ کی خبر بہت بڑی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے نے اپنا رنگ، اپنا رخ ٹھیک متعین کیا ہوا ہے؟ جی قطب صاحب، پہلے تو آپ کو میں سلام کرنا چاہ رہی تھی۔ اس وقت تو یہ حال ہے، اب پہلی چیز تو یہ جو کرونا، یہ جو پرابلم شروع ہوئی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے کیا پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، سب کے گناہ معاف کر دے۔ جو غلطی ہو گئی ہے، جو ہم سے کسی سے بھی کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی بڑا بول، کسی قسم وہ ہمیں معافی مل دے۔ کل 27ویں شب کی ساری رات اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ پروردگار ہمارے ملک پہ رحم کر، ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جیسے ہیں، جی سب سفید پوش ہیں، اللہ سب پہ رحم کرے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھوک کے وجہ سے یہ جو ہے انہوں نے چوہے کی دوائیں کھا لی۔ میں سمجھتی ہوں ہماری بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ٹیبل پہ 4 ڈشیں 5 ڈشیں ہوں اور کسی کو کوئی بھوک سے مر رہا ہو، تو ہمیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت ہی باعث شرم ہے۔ تو بات یہ کہ ہمیں سب کو بحیثیت قوم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم اپنے ہاں ایک کر لیں، اور وہ 3 ڈشوں کی جو خرچہ ہے، جو پیسے ہیں، وہ غریبوں کو، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کو دیے جائیں۔ کپڑے دیکھیں جی، ہم لوگ سارے سال کپڑے پہنتے ہی رہتے ہیں، بناتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم عید پہ نہیں بنائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آپ نے جیسے کیا فرمایا فرق پڑ کہ جائے گا؟ یہ زیبا آپا آپ میرے ساتھ رہیے گا، بابرا آپ میرے ساتھ رہیے گا، ریشم، ریما اور نور اور عروج میرے ساتھ رہیے گا۔ وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ جو جتنی ہم باتیں کرتے تھے نا کہ ہم خرچیں گے، کیا واقعی ہم نے خرچہ ہے اتنا؟ واپس آئیے اس پہ تسلیم۔ باتیں ہم جو ہے نا روز وہ بڑی بڑی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 3 چیزوں کے اوپر نہ کوئی معاشرہ یا خاندان جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ حکمت پہ کھڑا ہونا چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اور اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا نظر آیا ان سارے دنوں میں؟ ہم نے حکمت استعمال کی، صلاحیت استعمال کی، یا دور اندیشی؟
بلال بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بات کی سارے لوگوں نے اور اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی. سب کا ایکچولی بات ایک ہی ہے. بات ایک ہی ہے. انسانیت کا تذکرہ ہوا، بابرہ شریف صاحبہ نے انسانیت کی بات کی. انسانیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انسانیت ہی دین ہے. واہ، بالکل سچ، بالکل سچ. دین جو ہمیں سبق وہ دیتا ہے انسانیت وہ ہے، اس کے بغیر انسانیت کا دین نہیں دیتا ہے. دوسرا کووڈ 19 کی آپ نے بات کی. کووڈ 19 اور کرونا جس سے ہم واقف ہیں ہوئے ان دنوں میں. دو مہینوں میں، بالکل. اس نے، میں اس کو آئی آلویز سے اٹ از اے بلیسنگ. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت تھی. آپ نے حکمت کی بات کی. قرآن جب تذکرہ کرتا ہے علم کا تو علم کے ساتھ حکمت کی بات بے کرتا ہے. شک. علم مختلف چیز ہے، حکمت مختلف کیا چیز ہے. بات. علم جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، مگر وہ لوگ جو اس علم کو لے کر اس پر عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکمت. کیا بات ہے. سو جب آپ اس حکمت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو پھر وہ جو نبی نہیں ہوتا نا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ جاتا ہے، جس کو ہم حضرت لقمان کے نام سے جانتے ہیں. بہت خوب. اور حضرت لقمان کی جب آپ کی جب ہسٹری دیکھتے ہیں اور جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اس میں سب سے پہلی یہ کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. اور شکر گزاری جو کرنا ہے وہ کرنی نہیں ہوتی، وہ آپ نے صرف منہ زبانی نہیں بلکہ عمل کے ذریعے کرنی ہوتی ہے. اور وہ عمل کے ذریعے اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم لیس پریویلیجڈ لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں، ان کو اپنی جیسا سمجھتے ہیں، اپنی جیسی. ہم کیونکہ لیبلز ہیں ہمارے. آپ بلال کتب وہ ہیں جو اینکر ہیں، میں انٹرپرینیور یا میڈیا کا بندہ ہوں، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو اگلا شخص ہے وہ ایکس وائی زی نہیں ہے، وہ ایک سول ہے، وہ ایک روح ہے جس کی پرواز ہونی ہے اس دنیا سے اوپر. امر رب ہے. بے شک امر رب ہے جو اس نے پھونکا ہے ہم سب کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کو روح سمجھیں گے، ان کا احساس کریں گے. یاد رکھیے بلال بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادات کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. حدیث قدسی ہے. اگر آج ہم کچھ نہ کریں، صرف لوگوں کو کی بھوک کے اوپر فوکس کر لیں، وی جسٹ کانسنٹریٹ، ہم نہیں پوری دنیا میں جا سکتے. اپنے ارد گرد لوگوں کو جو بھوکے ہیں، ہمسائے ہیں، باہر چلے جائیں، سگنلز کے اوپر لوگ ہیں، ان کو ایک بن دے دینا. آئی تھنک یو ہیو ڈن یور بیسٹ. اعلیٰ بات کی. بابرا، آپ نے بات جو ہے نا یہ غور سے سننی ہے، کیونکہ یہیں سے میں نے آپ کی طرف آنا ہے. سوال میں پوچھ رہا ہوں ریشم آپ سے کہ ہم ہمیشہ یہ بحث کرتے ہیں اور 2-3 مہینے بعد ہم نے حج سے پہلے بحث کرنی ہے کہ قربانی نہ کریں، یہ پیسے اکٹھے کریں اور غریبوں کو دے دیں. وہ غریبوں کو دینے والا سلسلہ جو ہے نا، مجھے لگتا ہے قربانی بھی ختم ہو جائے گی، غریب بھی بیچارے ختم ہو جائیں گے. وہ ایک بڑا ہی، میں لفظ نہیں استعمال منافق کا کرنا چاہتا، لیکن مجھے بڑا غیر فطرتی ایک رویہ نظر آتا ہے لوگوں کا. مجھے لگتا ہے یہ گولڈن اپرچونٹی تھی ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ریشم کہ وہ آگے پھیلائیں اور دیں، تاکہ اگر میرے میں جو کسر رہ گئی ہے وہ میری اگلی نسل کے اندر نہ جائے. میں یہاں پہ شدت سے ناکام ہوا. کیا کہیں گی؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں تو آپ کی وہ تب سے بات جو آپ نے کہی کہ وہ جو لوگوں نے، جس فیملی نے وہ گولیاں کھا کے مطلب خودکشی کی ہے، میں تو یقین کریں اس وقت سے میرا دماغ سن ہو گیا. یہ مطلب ہمارا جو دین ہے ہمیں کس بات کا درد دیتا ہے، وہ درد دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. ہم ارد گرد دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کسی کو راشن تو نہیں چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہیں اپنے مطلب مال اور دولت کی نمائش میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں لوگوں میں خوشیاں بانٹنا چاہیے. تہوار جو ہے ہمیں خوشیاں بانٹنے کا درد دیتی ہیں، اور میرے خیال میں اگر ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے تو پاکستان میں ہر چہرے پر میرے خیال مسرت کے رنگ ہوں گے، اگر ہم واقعی لوگوں کو مطلب کے کام آئے. اور میں کہتی ہوں کہ جو میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے بلال صاحب، ایک مال کے باہر ہزاروں عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے. مطلب کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کہاں سے کھانا ہے، اور ہم لوگ روز یہ سوچتے ہیں، ہمارے ٹیبل پہ اتنے وہ مطلب کھانے پڑے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے کیا کھانا ہے، اور ایک انسان سوچتا ہے کہ ہم نے کہاں سے کھانا ہے. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے. صحیح بات کری بابرا. آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بات بڑی ہی زیادہ دل کو تکلیف دیتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا کھائیں، کیا کیا نہ کھائیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں. یہ معاشرہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمسائے کا خیال رکھنا ہے،
مجھے نہیں وہ لوگوں کا پتہ ذاتی زندگی میں جو کہ ہمسائے سے پوچھتے ہوں کہ آپ کے پاس ہے نہیں. ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ہمسائے ٹھیک ہے, ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ سارے لوگ کھا گئے ہوں گے, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ تصویر اتارنا, وہ سیلفی لگانا, وہ پروموٹ کرنا, وہ کلچر ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے بابرا کہ ہم واقعی بحثیت قوم جو ہیں وہ خدا ترس قوم بن سکے, یا خدا خوفی ہم میں آ سکی, یا ہماری تربیت ایسی ہو سکی کہ ان خواتین کی گود میں جو آج بچے ہیں وہ کل کے خالد بن ولید بنیں گے, کوئی اچھے لوگ بنیں گے؟ ہاں بلال بھائی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ لوگ جو میں اسی لیے جاہلیت کا لفظ استعمال کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بھی کوئی ایسے کچھ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اگر ہم اپنے سوچنا چاہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں مسجدیں بند ہو گئی، حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو گیا. بھائی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے. وہ کہتے ہیں خبردار میرے گھر میں قدم رکھا، خبردار مسجدوں میں قدم رکھا. یہ کیوں نہیں ہم سوچتے، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اور اس میں بڑا ہاتھ ہونا چاہیے جو ہمارے مطلب میں آپ کو بھی کہوں گی سب کو، آپ ہمیشہ سے ہمارے اس لیے بھی فیوریٹ ہیں کہ آپ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں، اور سیدھی بات کرنے میں بہت سمجھ آتی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح سے ڈراماٹائز کر کے اور ساری چیزیں بتاتے، اس وقت وہ لوگ سامنے آنے چاہیے جن کو ہماری ہسٹری، ہماری حدیثیں، ہماری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنی چاہیے، جس سے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. اور اویئرنیس ہمارے ملک میں تو بہت آہستہ آہستہ آئے گی شاید. مجھے تو لگتا ہے کہ بابرا ہم لوگ 70 سال سے زیادہ ہو گئے اویئرنیس نہیں آئی. جی. تو آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہیں. تو اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے. اس وقت ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کہاں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کیا بات یہ سادگی، یہ فضول، یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں. کہ اگر آپ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سادگی سے عید منانی چاہیے، یہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کو خوش کریں. اللہ نے ہمیں پرووائڈ کرنا ہے کہ آپ کو میں نے سادگی سے عید منوانی ہے یا میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے منوانی. یہ اللہ کے ہاتھ. بہت اچھی بات. ریما خان میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی بابرا شریف اور ریشم جو بات کر رہی تھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ حکمرانی کی ہے. میں اس بات کو نا بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے گفتگو کی کر رہے ہیں، ڈرنے کی کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی کر رہے ہیں. یہ وہ گفتگو ہیں جو کہ بہت پڑھے لکھے اور مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ کرتے ہیں. بڑی اچھی باتیں ہیں، اس پہ میں کمنٹ کرتا ہوں. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سیلفشلی آسان کر لیں اگر صرف سادگی اختیار کر لیں؟ بلال صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بہت اہم ہیں. ایک وہ دن جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن جب اس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے. جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ حالات سے تنگ آ کر کچھ والدین نے خودکشی کی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے تھے. یہ ایک ایسا دکھ اور ایسی تکلیف کی صورتحال ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے خاندان اس کا شکار بھی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک آواز ہے نا، دوسروں کی مدد کرو، حقوق اللہ کی معافی دے دوں گا، حقوق العباد میں کوئی کمی مت چھوڑو، اس کی معافی وہی دے گا جس کا تم حق مارو گے. تو جو مخیر لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، ان کو بس اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور اللہ کی اس آواز پر دھیان دینا ہے. مگر بڑے افسوس سے کہ کبھی کبھی ہم بہرے ہو جاتے ہیں، ہم اسی کی نہیں سنتے جس کی ہمیں سننی چاہیے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے. تو بس آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں ہی
اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ یاد رکھیے اگر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ جن کے سینے میں دل ہے، جو صحیح معنوں میں انسان ہونے کے پیرائی پر پورا اترتے ہیں، ورنہ انسان اور بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے، بہت ہی اعلیٰ بات کی ریما خان، میں بڑا ہی ممنون ہوں آپ کا۔ آپ نے میں بڑی ایمانداری سے میں بڑا ہی شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا اچھی بات کی۔ نور، یہ فرمائیے کہ یہ جتنے بھی ہم نے تذکرے سنے ہیں ابھی، یہ بڑے مذہبی رجحانات کے ہیں، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ظاہراً، میں معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جی ظاہراً ہم تعلق سمجھتے ہیں شاید اتنا زیادہ نہ ہو جتنا کہ ان لوگوں کا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ میں ظاہراً کہہ رہا ہوں اور دل سے نہیں کہہ رہا بالکل۔ مجھے یہ لوگوں میں اللہ کا رسول، خوف خدا، اچھا معاشرہ، یہ اکثر باتیں ان لوگوں کی ہیں جو کہ روشنی کی دنیا کے ایلیٹ ترین اپنے عروج کو دیکھ چکے ہیں، تو پھر تو اس معاشرے سے بہت ہی اعلیٰ امید رکھنی چاہیے۔ نور بخاری، ہمیں بلال بھائی، ہمیں ویسے بھی اب ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے امید اچھی رکھنی ہے، اور جب تک آپ جیسی ہستیاں موجود ہیں ہمارے پاس، ہمارے ملک میں، تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ لیکن جہاں پہ برائی ہے وہاں اچھائی ہے، اور اچھائی ہے تو اس کے لیے چل رہا ہے معاشرہ، اور انشاءاللہ یہ جو مشکل کا وقت ہے یہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر بات ہم جیسے کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کے احساس کی بات کرنی ہے، تو جب میں نے تصویریں دیکھی تو آپ کو وہ تصویریں دیکھ کے تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس ملک میں کوئی غریب آدمی ہے۔ وہ جس طرح سے شاپنگ کے لیے نکلے صحیح ہیں، کہہ رہی ہیں۔ جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ مطلب یہ مڈل کلاس آدمی سے لے کے مطلب یہ لیڈ کلاس تو نہیں آپ کو نظر آئی ان بازاروں میں۔ اب وہ یہ سب ہیں جو نور، میرا خیال میں 4 بیچارہ، شہروں کے اندر 3 دنوں میں 34 بلین روپیز کی شاپنگ ہوئی ہے۔ تو کین یو امیجن؟ تو آپ دیکھیں نا، پھر اب آپ کیا سوچیں؟ اب میں جہاں تک جانتی ہوں بلال بھائی، ہر انسان نے اس مشکل وقت میں، اوپر سے رمضان بھی تھا، سب کو پتا تھا کہ زیادہ سب نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہوتی ہے، پلس پتا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ جو نہیں بھی کرتا تھا نا، اس نے بالکل بھی آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے ارد گرد سب کی مدد کی ہے۔ انفارچونیٹلی شاید جیسے کچھ 2-3 جیسے کیسز آپ بتا رہے ہیں جن کو نہیں پہنچ سکی ہیلپ، لیکن اس کے بعد یہ جب میں نے یہ سیناریو دیکھا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کسی سے کہیں گے کہ یار اس ملک کی مدد کرو تو وہ کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی، یہ تو دے آر ایبسولوٹلی فائن۔ آئی مین، کہاں ہے پاورٹی آپ کی؟ کدھر ہے آپ کا؟ آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ مر رہے، آپ کی بیگمیں تو باہر نکلی نہیں ہیں، مطلب شوہر بیچارے کام کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یا اپنی عزت نفس مار کے کیا کر رہے ہیں، اور بیویوں کو صرف جوڑے کا فکر ہے۔ میں ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ، مطلب مجھے نہیں لگتا ہے اٹ ان از ویری بخشا خواتین جی، کا دین واقعی سے بھی اٹ کوئی از ویری تعلق۔ ڈس اپوائنٹنگ۔ میں ریما خان آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے جانا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بابرا، یہ فرمائیے، جی ریما۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، اور بہت ساری بہت مہربان، دعائیں آپ بہت کے مہربان۔ لیے بلال صاحب۔ آپ اتنے اہم مسائل کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کے حل بتاتے ہیں بہت احسن طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا دے، اور آپ کے پروگرام کی سلامت رہیے۔ وساطت سے ہم سب کو بہت رہنمائی ملتی ہے، اور ایسے ہی آنے والے وقتوں میں آمین، ہماری رہنمائی کرتے رہیے گا۔ اللہ اپنی حفاظت میں آمین، ہم سب کو آمین، رکھے، آمین، اور اس مشکل آمین، گھڑی سے آمین، بہت جلد ہم سب کو نکالے۔ آمین۔ آمین۔ بابرا، آپ اس قوم کو اس عید پہ ایک بحثیت سٹار، بحثیت عورت، بحثیت پاکستانی، آپ کیا پیغام دیں گی؟ مجھے لگتا ہے بلال بھائی کہ جیسا کہ سب نے کہا، سب جانتے ہیں، اور میں بھی اسی طرح سے چاہتی ہوں کہ ہم اس عید کو بڑی سادگی سے منائیں، کیونکہ ہمیں اس عید کو اس لیے بھی منانا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، بچوں کی عید ہوتی ہے، اور بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں ان کو اس خطرے کے بارے میں اتنا بتانا ہوتا ہے، کیونکہ بچے تو بچے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس لاک ڈاؤن نے بڑے لوگوں کا بھلا بھی کیا ہے۔ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں جو ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے سک رہے تھے، اور بہت لوگوں کی شادیاں جو ختم ہونے والی تھی وہ بچ گئی، اور وہ لوگ اس میں سے خارج ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ بابرا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کمال بات کر دی۔
بہت پازیٹیو نوٹ کے اوپر سب ان بچوں کا زیبا کا، ریشم کا، ریما کا، نور بخاری کا، عروج کا، سب کا بہت شکریہ. ایک بڑی اہم بات جو سب نے کی وہ مذہب کی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے شاید اپنے اوپر، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مذہب کا، مجھے غلط فہمی ہے کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں وہ کس قدر دیندار ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. کیا اس قوم کی ایک عام عورت کا بھی اتنا ہی اللہ پہ یقین ہے جتنا ان لوگوں کا ہے؟ سوچئے گا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری جو گفتگو ہے اس پہ آپ کی اپنی ظاہر ذاتی رائے ہوگی، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہم بہت جلدی جج کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں جن کے بارے میں لوگوں کی بہت شاید نامناسب رائے ہو، میں نے ہمیشہ ان کو اللہ کی طرف رجوع کرتے دیکھا ہے. میں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جانتا جن کے بارے میں لوگوں کی رائے، اگر میں ایلیٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر بہت ہی زیادہ مختلف ہے بھی، تو میں نے ان کو ذاتی زندگی میں تہجد پڑھتے نہ دیکھا ہو، نوافل ادا کرتے نہ دیکھا ہو، اللہ رسول سے محبت نہ کرتے دیکھا ہو. بہرحال آپ کی اپنی رائے ہوگی. یہ فرمائیے کہ یہ جتنی بھی اس وقت ہم نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اس لاہور شہر کے اندر، بازاروں کے اندر، اور یہ سارے بازار کے جو شہر ہیں، عروج کمال بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہیں جو امیروں کے نہیں ہیں. انارکلی، بانو بازار، صدر بازار یہ امیروں کے شہر نہیں ہیں. تہلکہ یہاں مچا ہوا ہے کیونکہ جو امیروں کی سائٹس تھی نا، 4 ٹاپ برانڈز آف پاکستان، وہ آن لائن جو ہے وہ 100% سیل ہو چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے. تو ہم تو لوگ اس لیے رو رہے تھے پچھلے اتنے دنوں سے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو بھوک سے مرنے والے جو ہیں وہ 35 بلین کی خریداری جب کرتے ہیں، تو کیا کوئی مجھ سے سوال کرے کہ تم غریب ہو، بھوک سے مر رہے ہو، تو یہ کیا؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. بلال بھائی بس یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اٹھاؤ نا کپڑا تو پیٹ اپنا ہی ننگا ہوتا ہے، تو وہ کہیں سے بھی اٹھاؤ تو ایسے صورتحال یہی ہوتی ہے. تو یہی صورتحال ہے، دوگلاپن نظر آتا ہے نا معاشرے میں، دوگلاپن ہے. آپ نے اتنی جھوٹ نظر آتا ہے. جھوٹ کے علاوہ اور نظر کیا آتا ہے بتائیں؟ آئی مین اور واٹ ایلس ڈو وی ہیو؟ وہی والی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ جب ہم اپنے زندگی میں سے جھوٹ جب تک نہیں نکالتے تب تک کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں قربانی دینی ہے نا، آپ نے کہا لوگوں کی ہر لیول پہ قربانی ہے. میں اپنے گھر میں جب اپنے جو ورکرز ہیں ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں صرف اللہ نے میری پوچھ گچھ نہیں کرنی. اگر آپ نے فریج کو صاف نہیں کیا اور ایمانداری سے نہیں کیا تو یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے. یہ تمہاری گین نہیں ہے، تمہاری کلیورنس نہیں ہے کہ آج میں نے چیٹ کیا ہے. تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی رعایا کا خیال کیوں نہیں رکھا. ایبسلیوٹلی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قربانی آتی ہے نا، یہ دیکھیں نا ہر لمحہ قربانی. ہم سمجھتے ہیں عید الاضحیٰ آئے گی تو قربانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کے لیے حوالے سے کیا فرماتا ہے کہ نہ مجھے خون آتا ہے نہ مجھے گوشت آتا ہے، تو کیا آتا ہے؟ نیت آتی ہے. اچھا کمال بات ہے یہ، میں آپ سے عرض کروں، یہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اس بات پہ، کہ جب اگلی عید آنی ہے نا قربانی کی، تو اس پہ ہمارا آرگومنٹ پتہ ہے کیا ہوگا کہ یہ قربانی تو سارے کر رہے ہیں، گوشت ضائع جاتا ہے، سڑکیں گندی ہو جاتی ہیں، تو آپ پیسے غریبوں کو دے دیا کریں. اور بھائی آپ غریبوں کو تب بھی نہیں دیں گے جس طرح آپ نے اب نہیں دیا، آپ تب بھی نہیں دیں گے. بنیادی طور پہ وہ جو دینے والے لوگ ہیں وہ کلاسیفائڈ ہیں اور پرٹیکولر جگہوں پہ. کراس دا بورڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سپریڈ نہیں ہے. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن ایک بات کا کبھی تجزیہ کیا آپ نے کہ جتنا ذکر خدا ہم کرتے ہیں، جتنا نمازوں سے محبت ہم کرتے ہیں، جتنے روزے شان و شوکت سے ہم مناتے ہیں، ہم نے ان روزوں میں ایک دفعہ آپ نے سوچا ہوگا کہ سیریا کے اندر روزے کیسے رکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے ایک دفعہ سوچا ہوگا کہ فلسطین کا بچہ جو ہے وہ روزے کیسے رکھتا ہوگا؟ آپ نے وہ بچے کو یاد کیا جس نے کہ ویڈیو پہ کہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون کہ میں اللہ سے شکایت کروں گا؟ بالکل. وہ 5 6 7 سال کا بچہ تھا. میں نے اس کے غسل کی، اس کے مرنے کے بعد اس کے غسل کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہے. خدا کی قسم وہ زندہ لگ رہا تھا. لیکن پھر مجھے یہ بھی لگ رہا ہے ندیم عباس کہ اس کی شکایت اللہ نے سن لی ہے، اور وہ شکایت سننے کے بعد اب یہ جو قہر آ رہا ہے نا، یہ قہر کی صورت ہے، وبا کی صورت ہے. معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ان سارے لاک ڈاؤن کے سارے سیزنز کے درمیان میں جو بہت بڑا ایک تجربہ ہوا مجھے ذاتی طور پہ، وہ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا ہوا انٹرنیٹ کے تھرو جن کو کہ میں کبھی نہیں جانتا تھا. کینیڈا میں، مڈل ایسٹ کے اندر، یورپ کے مختلف ملکوں میں، جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے فلاں اپلیکیشن استعمال کیجیے اور ہمارے ساتھ آئیں. ہم لوگ بنیادی طور پہ، میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس پہ ذرا تعلیم دیجیے گا آپ دونوں.
مجھے لگتا ہے کہ ہم لفاظی کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, ہمارا مطلب نہیں ہوتا اللہ کا شکر. ہم کہتے ہیں جناب اللہ کی, اور موت مجھے یاد ہے, ہمیں کوئی موت نہیں یاد ہوتی. اگر آپ کو موت یاد ہوتی تو آپ کو وہ باپ کیسے بھول جاتا ہے جو اپنے 6 بچوں کی بھوک 5 دن دیکھنے کے بعد اس نے چوہے مار گولیاں کھائیں اور وہ مر گیا. اس نے کہا میں بھوک نہیں دیکھ سکتا. اس کے بعد کیا اس عورت کا کسی نے سہارا بنا؟ کیا اس کے بعد اس عورت کے گھر کوئی گیا؟ اس کے بعد کوئی حاکم جو تھا وہ گیا؟ اب مثالیں آپ حضرت ابو بکر سے لے کے مجھے حضرت عمر خطاب تک جو سنائیں گے, مجھے وہ آپ نہ سنائیں. مجھے بتائیں کہ آج کوئی حاکم ہے جو واقعی اس قابل عوام نہ ہو. آپ نے کبھی یہ سنا کہ کوئی ریاست کا ذمہ دار شخص جو ہے اس نے اپنی اربوں روپے کی جائیداد میں سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لوگوں کو بانٹ دیا؟ کوئی مثال زندگی کے اندر میرے سامنے تو نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے کوئی مثال؟ سر یہ آپ کا سوچنا ہی ڈفرینٹ ہے. آپ مطلب ایک سیاستدان سے آپ ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا غلطی میری ہے, یہ آپ کی غلطی ہے سر. دیکھیں سیاست جو ہے مطلب اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ ایک بڑا مقدس کام ہے, خدمت. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم نے خدمت خلق کرنی ہے. لوگ موسٹ آف دا ٹائم, جو میرے ایکسپیرینس, میرے اپنے دوست ہیں, کافی سارے احباب ہیں, تو یا تو وہ آ رہے ہیں یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے, خاندانی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے, اس خاندان کے نام کو لے کے چلنا ہے, اور یا پھر وہ اپنا جو ان کے پاس جو جمع ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے انہیں کم از کم سیاست کرنی پڑتی ہے. عید سادگی سے منائی جا سکتی ہے نا؟ عید میرا خیال ہے کہ اگر ہم, خیر میرا اپنا نقطہ نظر ہے, چھوٹی عید کے حوالے سے بھی اور بڑی عید کے حوالے سے بھی, ہم تو سادگی سے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی سادہ ہو سکے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ عید مناؤ. رمضان گزرا, اس میں کیونکہ نزدیک ترین مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا جو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ عید, یہ تو ویسے اخلاقاً اگر ہم یعنی وہ ہمارا کوئی اپنا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہم عید والے دن یعنی نئے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیا ہم اس کو, لیکن خود بحکم خدا ہم اس خوشی کو اتنا ضرور مناتے ہیں کہ وہ خوشی رہے, یا اس کا وہ فارمیلٹی پوری ہو جائے. تم نے ایک فارمولا بڑا اچھا دے دیا. عید سادگی سے کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ اس کے لیے نئے کپڑے پہن کے مجھے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ اپنے ناکام اور جھوٹے رشتے کیوں استوار کرنے ہیں جو کہ نہیں ہیں, جو کہ اور ہوں گے بھی نہیں. اس لیے کیونکہ میں اس میں ایک چھوٹی سی میں عمران کے ساتھ زندگی میں کئی بھی 2 سال بھی نہ ملوں تو مجھے ایک دفعہ ملنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اس کو 2 سال نہیں ملا. مجھے لگتا تھا کہ اب بھی یہ پچھلے گھنٹے مجھے مل کے گیا ہے. یہ بات عیدوں کی نئے کپڑوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس بلال بھائی, عید جو ہے وہ ہر لمحہ منانے کا یہ جو ایک وہ جو ہے نا کیفیت, جو یہ کیفیت کا نام ہے, اگر ہم اس کیفیت میں آ جائیں, اور وہ کیفیت آپ کے پہ اتاری تب ہوگی جب وہ ہم سے راضی ہوگا, اور وہ راضی تب ہوگا. اس بات کا احساس آپ کو بتاؤں, میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا تھا ویری کوئکلی. 2 سال پہلے میری باجی ہیں جو کچن میں کام کرتی ہیں, میں نے لٹرلی اپنے رب کو اپنے اوپر مسکراتے ہوئے محسوس کیا. اس کو کچھ ضرورت تھی, کچھ پیسوں کی, اور بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف مجھے بکرا خریدنا تھا اور ایک طرف اس نے پیسے ایک سرٹن مانگ لیے. میں نے بکرا بھی لیا اور جو میری گنجائش تھی اس کے مطابق اس کو وہ دیا. آپ یقین کیجیے, ایک طرف بکرے کی قربانی ہو رہی تھی اور وہ کچن میں عید والے دن میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھے یوں کر کے دعائیں دے رہی تھی, تو مجھے یوں لگ رہا تھا میرا رب مجھ پہ مسکرا رہا ہے. کمال بات ہے, کمال بات ہے, کمال بات ہے. میرے لیے عید جو ہے نا وہ اداسی کا دن ہوتا ہے, میرے لیے وہ اداس دن ہوتا ہے. رمضان رخصت ہو چکا ہے, اب آپ کو پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہونا ہے نہیں ہونا. پھر جس وقت کی طرف آپ, اچھا یہ بھی غم ہے, پیچھے بھی غم چھوڑ کے گیا ہوں میں, جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی غم ہے, اور وہ مہینوں تک رہے گا, اور وہ یاد جو ہے ابھی مجھ سے چھوٹی نہیں ہے, وہ یاد میں نے پھر اختیار کرنی ہے. اور میں سب سے زیادہ غمگین اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ میں نے نہ سبق پہلے سیکھا نہ میں نے سبق اب سیکھا. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر میں خوشی کس بات کی منا رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے. ہمارا جو ہے یعنی اگر ہم اپنا میک دیکھیں یا اپنی ہم بنیادی نیچر دیکھیں تو ہر خوشی کی انتہا آنسو ہے, ہر خوشی کی معراج آنسو ہے. اور وہ کیوں ہے, آپ اس پہ غور کریں, جب انسان بہت خوش ہوتا ہے اس کے آنسو کیوں آتے ہیں؟ اسے تو ہنسنا چاہیے, اسے تو یعنی کہہ کے اور ماحول ہونا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ کیا بات, وہ آنسو بیسیکلی جو آپ کی خوشی ہے اس کی جو معراج ہے وہ عاجزی ہے, اور وہ عجز و انکساری کیا وہ جو ایک آنسو ہے وہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ یہ خوشی, میں نے اس کو خوشی دی لیکن اس میں بھی اس نے مجھے یاد رکھا.
علامہ صاحب میں آپ کو کہہ نہیں سکتا, مفتی صاحب میں آپ کو کہہ نہیں سکتا, میں آپ کو صرف ندیم عباس کہہ سکتا ہوں. کیا خوبصورت بات یہ, اللہ تعالیٰ ہر ماں کو اس طرح کی اولاد دے. آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ہدیہ عنایت فرمائیے. سر میں ایک لائن آپ کی نظر بسم کرنا اللہ. چاہتا ہوں. ہمارے جو کچھ چیزیں فوک کے ورثے کی ہیں بسم اللہ. اور جن کی نسبت بہت بڑی ہے, ہر کان کی ایک اپنی نسبت ہے, آپ اس کو اپنی نسبت بسم اللہ. بسم اللہ. ویک دیا وے ماہی گل لگ واہ. ویک دیا وے ماہی ہائے ہائے ہائے. گل لگ تیری دید غریباں دا حج سلامت رہے. واہ 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 واہ. آہا ہا آہا ہا آہا ہا لگ آہا ہا آہا ہا. میں سونی آہا ہا. نا گن پلے نا گن پلے. وے نام سونی وے نام سونی وے نام سونی اوے نا گن پلے میرے عیب نمانی دے کجوے واہ 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 واہ. آوے ماہی میرے عیب کج. گل لگ واہ 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 واہ. اور شیر شاہ صاحب بسم اللہ. آپ کی معرفت کی, آپ کے عشق کی نظر کرتا ہوں. جے تو آوے میں خوشیاں مناواں, وے جے تو آوے میں خوشیاں مناواں, وے تینوں ویکھ لواں رج رج. ہائے 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 ہائے, کیا کیفیت بیان کی ہے. ہائے 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 رج ہائے ہائے. واہ 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 واہ. تینوں ویکھ لواں رج رج. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. ہائے کدی آوے ماہی گل لگ وے تیری دید دید غریباں دا حج وے کدی آوے ماہی گل لگ وے.